میں بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ لگتا تھا کہ خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک شفاق انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی اور یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں جو کہ میرے شوہر سے اس کے رویے کی باز پرست کر سکے۔ بے بسی مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہوتا تھا کہ ایک سہارا ہمیں مل جائے۔ وہ شخص 40 کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی قابل قبول صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الٹ حسینہ تھی۔ میرا عروسی لباس بھی میرے ہونے والے شوہر نے یتیم خانے کے انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا۔ میری ہم جولیوں نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے ایک شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنے ہم جولیوں سے بچھڑ کر جمیل کے ساتھ اس کے گھر پر آئی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا جہاں رہنے والا بس وہ ایک ہی تھا۔ یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر جمیل نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتار کر کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے امنگیں لگی تھی کہ میں خوش ہو گئی۔ اب تک کی محرومیاں مجھے جمیل کے گھر پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب جمیل کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ یتیم خانے کے انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن بہرحال میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھے میرے رشتے کی بابت دریافت کرتے۔ مجھے تصویر دکھا کر میری رضا بندی پوچھ رہے ہیں۔ یتیم خانے میں تو جو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا دل کڑا کیا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک شفاق انسان سے شادی کی رات بجائے میرے پاس بیٹھنے کے وہ سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بے باک نظریں میرے پورے وجود پہ سفر کر رہی تھی۔ میں اس وقت بہت نروس تھی۔ کچھ فطری سی بات تھی اور کچھ مجھے اپنے شوہر کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے وہ راحت اور سکون نہیں بخش رہی تھی جیسا کہ اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے مجھے کہا، اے لڑکی اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ سن کر برجستہ میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ شوہر کو تو چاہیے تھا کہ میرے پاس بیٹھتا، مجھ سے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ناقابل فہم سی بات تھی۔ بڑا متکبرانہ تاثرات میرے شوہر کے چہرے پر میں دیکھ کر مزید گھبرائی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے۔ جب اس نے دوبارہ سے سخت لہجے میں کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، اپنا دوپٹہ اتارو، میں گھبرا کر اپنے دوپٹے سے پنے اتارنے لگی۔ میرا ہاتھ خوف کے مارے لرز رہے تھے۔ جمال سامنے بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا اور میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔
کچھ میں اس کی نظروں سے نروس تھی اور کچھ اس کی عجیب سی فرمائش پر۔ بہرحال میں نے اپنے عروسی دوپٹہ اتار کر بیڈ سے رکھ دیا۔ اب تو اس کی چھپتی نظریں مجھے مزید الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ تمہیں مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا، کہ اپنے زیورات بھی اتارو۔ اس کی ہر بات مجھے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سے اپنے تمام زیورات اتار کے رکھ دیے، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میں نے صاف انکار کر دیا اور فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میرے انکار پر تو جیسے جمال کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ وہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس کے لہجے نے میری جان ہی تو ہوا کی تھی۔ میں نے کہا، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، اگر میری بات سے تم نے انکار کیا تو میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا، لیکن میں کسی قیمت پر اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، کہنے لگا، کمینی، اپنی اوقات بھول گئی ہے کہ میں تمہیں کہاں سے اٹھا کر لایا ہوں؟ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے تو۔ اگر میری بات سے اختلاف کیا تو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کے غضبناک لہجے پر میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ میں رونے لگی، مجھے ایسے سخت رویے کی امید نہیں تھی۔ میں گھبرا کر ذرا سا پیچھے ہٹی تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، میرے چہرے کے برابر چہرہ لا کر غصے سے اپنی لہو رنگ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے نہایت سنجیدہ لہجے سے کہا، چلو وہ کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ میری آنکھوں سے بتدریج آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، مجھ سے ایسا کام مت کرواؤ، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ عورت تو حیا کا پیکر ہوتی ہے، اس میں ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، جس جگہ سے تم آئی ہو کیا میں واقف نہیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے سامنے زیادہ ڈرامے بازی مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ یتیم خانے کی آڑ میں کیا کیا وہاں پر رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ جب تم وہاں موجود مردوں کے دل بہلا سکتی ہو تو پھر میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں۔ آخر تمہیں زمین سے اٹھا کر میں نے آسمان پہ لا کے رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے تو جو میں کہہ رہا ہوں میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یتیم خانہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارے انچارج بہت اچھی تھی، وہ ہمیں اس نے بالکل ماں کی طرح ہی پالا تھا، ہماری حفاظت بھی کی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسرے یتیم خانوں میں یتیم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اور کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن میں نے جب سے اس یتیم خانے میں آنکھیں کھولی تھی ہماری حفاظت بالکل ایسے کی گئی تھی جیسے سگی بیٹیوں کی جاتی ہے۔ میں نے جمال سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہی ہوئی ہے، جمال ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط کی تھی، میرے بالوں کو بری طرح سے کھینچنے لگا تھا۔ بکو مت، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اتارو اپنا لباس، یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے چھوڑا تھا۔ میں زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، شرم و حیا کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے کہا کیونکہ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ میرا کیسا شوہر تھا جو مجھے بے حجاب کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ بھی یوں۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک محفوظ پناہ چاہتی تھی جو مجھے اس گھر میں نظر نہیں تھی، لیکن میں شاید اتنی خوش نصیب نہ تھی۔ وہ شخص فوراً سے میرے پیچھے لپکا اور مجھے بازو سے پکڑ لیا، مجھے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لایا۔ میں چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے واپس یتیم خانے چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے دونوں رخسار تھپڑ مار کر سرخ کر دیے تھے، مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کے جلائی اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرے عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔
کہنے لگا میں دیکھتا ہوں کہ تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع کر دیتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پر مار دیا، کہنے لگا اس میں چند جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ایسے ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ چولہے پر چائے والی ایک کیتلی تھی جو کہ بری طرح سے جل جل کر کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی لیکن پورا فریج گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ کچن میں ہی کھڑے کھڑے میں نے ناشتہ کیا اور پھر صفائی کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ اس کیبنٹ میں کون سا سامان پڑا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا تھا کہ وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا جو حرکت تم نے رات کو کی ہے، اگر تم نے آج بھی وہی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر راکھ کر دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوف زدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص ایسے کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنانا تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی، چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے جو صبح کو لے کر آیا تھا اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ گیٹ کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا اور پورا بند تھا۔ گھر میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ میں پھلانگ کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے تھے کہ جن کو پھلانگنا مجھ جیسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی لیکن سب پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ میں روتے روتے میں نے رات کا کھانا بنایا تھا۔ جب وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن 5 منٹ ہی مجھے ہوئے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے سے اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا، یاد کرو گی کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو، کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جس طرح کے حفاظتی اقدامات اس نے کر رکھے تھے کون یہاں آ سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بڑی بری طریقے سے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا، کبھی بیڈ کے نیچے کبھی پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کھول کے بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پھر دروازہ کیوں بند کر کے لاک کر رکھا تھا؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم کے اندر چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کسی کو وہاں تو نہیں چھپا کے رکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید شکی مزاج قسم کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دینے کے بعد کہنے لگا اگر میں نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات کو اس شخص کی پھر سے وہی ایک بات تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس بار میں نے اختلاف نہیں کیا
کیونکہ مجھ میں مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ شخص کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا تھا۔ اس نے اب تک مجھے چھوا تک نہ تھا۔ اب تو یہ ہر روز ہونے لگا تھا۔ وہ شخص مجھے بے حجاب کر کے باہر نکل جاتا تھا، پوری رات کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر میں رات کو چور گھس آئے۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھی جب مجھے کمرے کے باہر شور سا سنا ہی دیا۔ مجھے لگا جیسے میرا شوہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے دو مردوں کو اپنے شوہر کے سر پر پستل تانے دیکھا۔ میرا شوہر زخمی حالت میں تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت ہی خراب ہونے لگی۔ میں فوراً سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ ان چوروں کو کہنے لگی کہ میرے شوہر کو کچھ مت کرنا، اسے کچھ مت کہنا۔ چور کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے شوہر کو کچھ نہ کہیں تو جو بھی زیورات اور نقد تمہارے پاس موجود ہے وہ ہمیں لا دو۔ میں فوراً سے اپنے پاس کمرے میں چلی گئی۔ اپنی الماری کا لاکر کھولا تو اس میں کچھ کیش تھا، تھوڑا بہت زیور بھی تھا جو کہ میرے شوہر نے مجھے مہر کے طور پر دیا تھا۔ میں نے وہ سب لا کر ان چوروں کو حوالے کر دیا۔ پیسے لے کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ میں رونے لگی، بار بار اپنے شوہر کا چہرہ اور ہاتھ دیکھنے لگی کہ کہیں اسے زیادہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، کیونکہ وہ شاید ان چوروں سے لڑ رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر زخم تھے، ہونٹ کے قریب خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا، روتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ آپ نے کیوں ان سے لڑائی کی؟ وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ میرے لیے نہ تو یہ پیسہ اہمیت رکھتا ہے اور نہ ہی زیور۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ پہلی بار مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ کہنے لگا کہ تمہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ میرے شوہر ہیں، مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہوگی تو اور کس کی ہوگی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر رنگ یکدم سا اڑ سا گیا تھا۔ فوراً اسے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، لیکن اس رات میں بہت بے چین رہی۔ بار بار میرا دل یہی سوچ کر خوف زدہ ہوتا رہا کہ شوہر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ جو میرے شوہر کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھتے۔ بے شک میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا رویہ نہیں رکھا۔ جتنا ذلیل مجھے کر سکتا تھا کرتا تھا۔ وجہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ زیادتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ رکھا تھا۔ اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی، پورا دن اس کے کام کرتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ پوری نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے، اس لیے میں تیار بالکل نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا، میرے کمرے میں بالکل نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اکثر میں رات کو ہی پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی اور اسی وقت میرا شوہر چائے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ آج کل بہت چپ سا تھا۔ میں سنک میں رکھے گردے برتن دھو رہی تھی کہ جب وہ کچن میں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے چائے پینی ہے، اس لیے میں نے فوراً سے چولہے پر چائے کی کیتلی چڑھا دی، کیونکہ میں اس کا ہر کام اس کے کہے بنا کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا، ایسا کرو، جا کے آرام کرو، میں اپنے لیے چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابھی مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ کچن صبح بھی صاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ تم سارا کام کر کے ہی سو گی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے ایسے جملے میرے ساتھ بولے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت سختی سے کرتا تھا اور کہتا تھا، پورا گھر چمکانے کے بعد تمہیں سونے کی اجازت ہے۔ اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، جاؤ، جا کے آرام کرو، مجھے تم ویسے بھی تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ کی، چند دن سے واقعی تھکی تھکی سی تھی میں۔ گھر کا کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار میرے چہرے سے ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا
مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں کہ آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس سے بات نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا میں سمجھ نہیں پائی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چائے نماز دے کر کے رکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو بالکل ہی غیر انسانی سلوک تھا۔ میں تو سمجھی تھی اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اتنا سنگ دل تو نہ ہوتا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، تم جاؤ یہاں سے، لیکن میں اس کے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ یہ بات سن کر اس نے فوراً سے مجھے خود سے الگ کیا تھا، کہنے لگا کہ جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں مجھ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے؟ میں میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے تاکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہ ہو، وہ آپس میں باتیں کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، عورت ہے اعتبار ہوتی ہے، میں نے بہت بڑے دھوکے کھائے ہیں، اس لیے مجھے کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میری ماں اس وقت کے گھر غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی جب میں 10 سال کا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ابا کی دکان سنبھال لی، بہن گھر سنبھالنے لگی، میں اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں گھر میں آیا تو بہن کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا بس عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اس لیے کئی سال شادی نہیں کی، لیکن پھر لوگ مجھے طعنے دینے لگے کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کی ماں اور بہن بھاگ گئی ہو انہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر میں نے یتیم خانے جا کے شادی کی بات کی اور تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی ماں اور بہن کی حرکتیں یاد آنے لگی، اس لیے میں تم سے اس بات کا بدلہ لینے لگا۔ لیکن جس دن چور گھر میں آئے تھے تو تمہیں اپنے لیے اس قدر پریشان اور روتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا تھا، تمہیں تو مجھے مروا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے سارا پیسہ اور زیور ان چوروں کو دے دیا۔ میرے لیے تم رو رہی تھی، یہ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے، لیکن مجھے اپنے رویے پر پشیمانی ہونے لگی، اس لیے تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں، میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، جمال، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اگر تھی بھی وہ ختم ہو گئی۔ جو کچھ جمال کی ماں اور بہن نے کیا وہ واقعی غلط تھا، کسی بھی مرد کو بدگمان کر سکتا تھا۔